گزشتہ سال جو 5 اگست کو یہ سانحہ ہوا، اس کو پاکستان نے سیریسلی نہیں لیا، اور جوائنٹ سیشن میں بھی میں نے جب کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ پاکستان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، تو عمران خان صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں ان پر حملہ کر دوں۔ میں نے کہا کبھی کبھار حملہ بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ تو بالکل ہی اس راستے سے ہٹ گئے۔ بعد میں انہوں نے گلہ کیا کہ راجہ صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن انہوں نے آج مجھے بے لحاظی سے منتخب کیا۔ گزارش یہ ہے کہ مجھے تو اب یہ شک پڑتا ہے، ٹھیک ہے سیلاب بھی آیا ہوا ہے اور مصروفیتیں بھی لوگوں کی ہیں، لیکن جو اس بار میں نے یہ اعلان سنا کہ یوم دفاع نہیں منایا جائے گا، تو مجھے یہ بھی شک پڑا کہ یہ بھی شاید کوئی انڈیا کو ہی اپیز کرنے والی بات ہے۔ لیکن جس طریقے سے تربیت کشمیر کے باسیوں کی ہوئی ہے، اسی قسم کی تربیت ایک بڑا طبقہ ہے پاکستان کے اندر، وہ بھی ویسے ہی محسوس کرتا ہے اس مسئلے کے درد کو، اور اس کے لیے کچھ کر گزرنے کا جو جذبہ وہاں موجود ہے، وہ پاکستان کے اندر بھی بے شمار ایسی جگہوں پر بھی موجود ہے جس کے بارے میں شاید زیادہ احساس نہ ہوتا ہو۔ اب میں جب دیکھتا ہوں کہ جب انڈیا کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو 370 ہے آرٹیکل اور 35A ہے وہ مستقل ہو گیا ہے، سپریم کورٹ آف انڈیا نے یہ کہا، کیونکہ جس طریقے سے اس کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا تھا وہ کوائف موجود نہیں ہیں، نہ وہاں الیکٹڈ اسمبلی ہے، نہ وہاں کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، تو ان کے بغیر کشمیر کے معاملے میں انڈیا کو زیادہ دسترس حاصل نہیں ہوگی وہاں تبدیلیاں لانے کے لیے۔ اور اس کے بعد فوراً پھر انہوں نے اس بات کو پر کرنے کے لیے، اور تو کچھ نہیں ہو سکا ان سے، لیکن انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر ایک امیت شاہ نے ریزولوشن پڑھ کر اس کی منظوری لے لی، خواہ اس وقت کتنے لوگ وہاں موجود تھے کتنے نہیں تھے، لیکن اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ اگر 4-5 جماعتوں نے، جس میں 2 ذرا بڑی جماعتیں ہیں اور وہ ایک ہی سوچ کی ہیں، کوئی 6-7 ایسی جماعتیں بھی ہیں جنہوں نے اس کی کھل کر مخالفت کی ہے، جس میں آل انڈیا کانگریس ہے، جس میں کمیونسٹ پارٹی ہے، کمیونسٹ مارکسسٹ ہیں، اور بے شمار ایسی جماعتیں ہیں جو محسوس کرتی ہیں کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ کشمیریوں کے حقوق کو اس طریقے سے بلیمیٹ کر دینا، یک قلم ان کو منسوخ کرنے کی کوشش کرنا، یہ غلط ہے، نہ یہ ہندوستان کے لیے اچھا ہے اور نہ ہمارے جو امیج آج تک بنایا جاتا رہا اس کے لیے اچھا ہے۔ اب تو وہ کھلے عام گالیاں دیتے ہیں گاندھی صاحب کو، اور جو کانگریس کی لیڈرشپ تھی ان کو، اور کہتے ہیں جی کہ یہ لوگ کیوں لے کر گئے تھے UN میں یہ معاملہ اور انہوں نے غلط کیا ہے، اور وہ پھر دوسرے راستے سے
تشدد کے راستے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان نے کچھ نہیں کیا، جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی نہ صرف پاکستان کے اندر، کشمیر کے دونوں حصوں کے اندر لوگ موجود ہیں جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، جو کچھ کر گزرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ دنیا بھر میں موجود ہیں۔ بالخصوص جو کشمیر ڈائسپورا ہے پوری دنیا کے اندر، ان کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، ان کو نہ صرف ساتھ شامل کرنا چاہیے بلکہ انہیں آگے لیڈنگ رول دینا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ویانا میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی میٹنگ تھی، اور یہاں سے 2 رکنی وفد گیا تھا، اور پہلے میاں نواز شریف صاحب نے پوچھا تھا بے نظیر بھٹو صاحب سے، پہلے انہوں نے کہا کہ میں جانے کو تیار ہوں، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ میری والدہ صاحبہ کو بھیج دیں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا تو کہ دوسرا آدمی کون ہو، تو انہوں نے میرا نام لیا کہ وہ اگر ساتھ ہوں تو میں زیادہ مؤثر محسوس کروں گی۔ انہوں نے وہاں تقریر کرنی شروع کی، تو اس پر انڈیا کی ڈیلیگیشن نے، فاروق عبداللہ نے اور باقی لوگوں نے کھڑے ہو کر اس پر اعتراض کیا۔ یہ کہ جنرل ڈسکشن ہونی ہے آن دا کوشچن آف ہیومن رائٹس، یہ کوئی اسپیسیفک ایشو کے اوپر بات نہیں ہونی۔ تو جب جو پریزائڈ جو کر رہے تھے وہاں کے فارن منسٹر، تو بیگم نصرت بھٹو نے کہا کہ آپ نے فلور جب مجھے دیا ہے تو پھر ان کو کیوں بولنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ تو پھر انہیں جا کر سمجھانا پڑا کہ ایک پروسیجرل سا میٹر ہوتا ہے۔ ان کی بات سننے کے بعد جو پریزائڈ کر رہے تھے انہوں نے دوبارہ ان کو انوائٹ کیا کہ آپ اپنی بات شروع کریں۔ انہوں نے دوبارہ پہلی لائن سے شروع کیا اور بڑی تالیاں بجیں، بڑا اچھا ریسیو کیا گیا اس بات کو۔ وہ ایک دلیر خاتون تھی، اور پہلے ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اپنی تقریر خود کریں گی، لیکن بعد میں ان کو یہ کہا گیا کہ یہاں آپ نے کوئی انٹرنل ڈفرینسز کی بات نہیں کرنی، ہم نے کشمیر ایشو کو ہی اجاگر کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجود ہے اس بات کا موقع بھی کہ اس کو دوبارہ اجاگر کیا جائے، اور جو آپ کا یہ ادارہ ہے یہ زیادہ موزوں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ سارے ایک خیال کے لوگ، ایک ارادے کے لوگ، ایک لیول کے لوگ آپ نے آج بھی اکٹھے کیے ہیں، جن کی باتیں بڑی مؤثر تھیں اس لیے کہ وہ دل و دماغ سے اس ایشو کے اوپر سوچتے ہیں۔ لہذا آپ اس کو مرکز بنائیں، میری ریکویسٹ ہوگی، اور ایسے لوگوں کو اکٹھا کریں جو مل بیٹھ کر کوئی ایک پلان تیار کریں، اور اس کو یہاں ہی نہیں، آپ کو علم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو وہاں کشمیری موجود ہیں، اور وہ اس میں بھرپور حصہ ڈالنے کی پوزیشن میں ہے، خواہ وہ پریس میں ہوں، خواہ وہ دوسرے کسی اور میڈیا میں ہوں، یا حکومت میں ہوں، یا اپنی بزنس کرتے ہوں، وہ آپ کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس کا ایک ترتیب سی بنا کر، اس کی ایک جنرل سی منظوری لے کر پھر اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔
کیونکہ نقصان تو بہت ہوا ہے سید علی گیلانی صاحب کی وفات سے، لیکن وہ تو پیغمبر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ رکتا نہیں ہے۔ اور یہ جو جس طریقے سے انہوں نے شروع کیا، جس اخلاص اور زوردار طریقے سے انہوں نے دلیری سے اس معاملے کو آگے بڑھایا، اس کے اثرات میرے خیال میں اس وقت بھی موجود ہیں اور انہیں بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں۔